سر سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کی. بہت ہی عرصے بعد کہا جا سکتا ہے بلیک ڈے جسے کہتے ہیں، 9 مئی کے واقعے کے بعد کوئی پی ٹی آئی کو الاؤ نہیں کیا گیا جلسے کے حوالے سے، نہ دھرنوں کے حوالے سے. اب کراچی میں کراچی کی حکومت نے ان کے ساتھ تعاون کیا، کولیبوریٹ کیا اور ان کو الاؤ کیا. سی ایم کے پی کے نے جلسہ کیا آخرکار. کیا تفصیلات ہیں؟ ذرا دل کھول کے بتائیے گا. جلسہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کر لیا پی ٹی آئی نے، جو نہ سندھ حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی نہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا سی ایم کے پی کی آمد پہ، اس کی وجہ سے بھی ہائپ بنی یہ سندھ کے دورے کی. اچھا، وہاں پہ تھوڑا سا سندھ حکومت نے جسچر، ایک پازیٹیو جسچر دیا کہ انہوں نے سعید غنی صاحب جو ان کے منسٹر ہیں، انہوں نے آ کے انہیں ویلکم کیا، ٹوپی، روایتی سندھی ٹوپی پہنائی، اجرک پہنائی. اس کا بعد میں وہ کہتے رہے جی انہوں نے توہین کر دی اجرک اور ٹوپی کی، لوگوں کو روک کے. اچھا، انہوں نے این او سی مانگا، بآسانی اجازت نامہ مل گیا ان کو ضلعی انتظامیہ سے، مزار قائد پر جو ہے وہ جلسہ کرنے کا، باغ جناب. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ لگ رہا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، ٹائم شارٹ ہے. اور ایک جو میں نے بات کی تھی کہ 9 مئی کے بعد خوف کے سائے میں ہی آپ جلسہ کر سکتے جی ہیں، بالکل. تو اب یہ ہوا کہ لوگ نکلنا شروع ہوئے. اور پی ٹی آئی کا اس میں موقف، جو سہیل افریدی ہے ان کا یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو روکا گیا. میں سن رہا تھا سعدیہ جاوید ہے، ترجمان ہے سندھ حکومت کی، تو وہ جیو کے مارننگ شو میں یہ کہہ رہی تھیں کہ جب وہاں آ کے گالی دی جائے گی آصف علی زرداری کو سندھ میں، اور ان کے خلاف نعرے بازی کی جائے گی، اور تو پھر تو ہم نہیں آزادی سے چیزیں کرنے دیں گے، پھر تو ہم روکیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ زور بازو بھی روکیں گے. تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ انہوں نے روکا. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس، ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ لوگ آ جائیں گے، تو انہوں نے رسک نہیں لیا. اتنا بڑا وینیو ہے باغ جناح، بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا اور وہاں پہ لوگوں کا آنا، اور پھر ارینجمنٹ اتنے کم ٹائم میں مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ سر جمع ہو چکے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اور یہ بظاہر تو انہوں نے کہا کسی روڈ پہ کر دیا، لیکن وہ جو روڈ بھی تھی اگر نا، تو وہ اتنا وہاں پہ بندہ نظر آ رہا ہے، کراؤڈ اتنا نظر آ رہا ہے. اور وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا ایکسپرٹ کراؤڈ، پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ صرف تقریریں سننے والا نہیں ہے، وہ تو کانسرٹ والا کراؤڈ ہے. وہ جس طرح لائٹیں جلاتے ہیں اور دور دور اچھا، تک ایکسپرٹ. موبائل ٹارچیں، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں تک یہ موبائل کی ٹارچ جل رہی ہے اور کہاں تک جو ہے لائٹنگ. وہ کراؤڈ تو آپ کو پتا وہ زندگی سے بھرپور ہے نہیں کراؤڈ. لیکن کہہ سکتے کہ 25,000 تک تھا کراؤڈ. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ واحد ایسا ایونٹ ہے اور واحد ایسا جلسہ ہے 2026 میں جو ہو رہا ہے. سرکمسٹانسز کو سامنے رکھیں. سہیل افریدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن اور کے پی کے کا سی ایم ہے. علی مین گنڈا پور کو جو ہے ان کی نیت پہ شک کرتے ہوئے سرنڈر کروایا گیا، سہیل افریدی کو سی ایم بنایا گیا. 9 مئی کی سزائیں کنزیکٹیو ہو رہی ہیں. خوف کے سائے میں جو ہے جلسہ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا وہاں تعداد میٹر نہیں کرتی. لیکن سر لوگ ڈرے نہیں ہیں، آئے تو ہیں اب میں باہر. کہہ دوں 25,000، وہ سہیل افریدی ناراض ہو جاؤ کہ لاکھ بندہ سی، تو میں تو تعداد کے پیچھے نہیں جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب جلسہ تھا. چلے ٹھیک ہے، آپ 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 نے اس کو ایک ہی ورڈ میں ہاں، ڈسکرائب کر آپ دیا. اس کو نا، اگر سندھ حکومت کا، پنجاب حکومت کا نہیں، وہ تو ریلی تھی، وہ تو جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر کر دیا. سڑک پہ بھی پھر بندہ تو بہت نکل آیا. ٹھیک ہے جی. چلے ہم کہہ اچھا، سکتے ہیں. ہاں جی. اب یہ ہے کہ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ سندھ کا وینیو ہے، پھر اس کو بھی تو ڈسکس کریں نا ہم. وجہ کیا ہے لوگوں کے نکلنے کی؟ میں اب آپ کو دوسرا پہلو بتا دیتا ہوں. یہ سارے جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں نہیں نکلے، یہ بھی سن لیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ایم کے ایم کی نفرت میں بھی نکلے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی نفرت میں بھی نکلے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو شہر ہے اور ان کا جو صوبہ ہے وہاں پر وہ بنیادی سہولیات تبدیلی اور چاہتے وہ ہیں. حقوق جو ہے وہ انہیں نہیں مل پائے ابھی تک جس منشور پر ان جماعتوں نے جو ہے ووٹ لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ پورے ملک کی طرح 2018 میں اچانک سے جب پی ٹی آئی آلموسٹ سویپ کر گئی وہاں پہ، اور غالباً 11 12 یا 13 سیٹس جو ہے وہ جیت گئی، تو اس کے پیچھے بڑی کہانیاں تھیں. اور وہ زیادہ تر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے نا اس وقت بقول ایم کیو ایم کے چوری ہوا تھا. ٹھیک ہے، آج یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت اتحاد میں ہے،
اب کہا جا رہا تھا جی کہ وہ بڑا کارڈ کھیلا پیپلز پارٹی نے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ انہیں آنے دیا، چونکہ وہاں پہ MQM کا زیادہ ووٹ بینک ہے کراچی میں، اور وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ متاثر ہوں گے، اور اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور PTI جو ہے وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو اسے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، MQM کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی فلاں، تو پھر گالی تو انہوں نے وہاں جا کے آصف علی زرداری کو بھی نکالی اور CM سندھ کو بھی نکالی جا۔ اب ان کا جو طرز سیاست ہے PTI کا وہ والا تو ہے نہیں جس میں کوئی اخلاقیات ہوں، تو پھر گالی تو انہوں نے نکالی وہاں پہ کھڑے ہو کے، نعرے بازی تو ان کے خلاف ہوئی وہاں پہ، تقریریں تو پھر ان کے خلاف ہوئی وہاں پہ، انہوں نے اسی سندھی ٹوپی، اسی اجرک جو کہ ایک وہاں پہ رسپیکٹ کا سمبل ہے، جو ایک میرا خیال ہے اس سے بڑا گفٹ اور اس سے بڑا ویلکم اور اس سے بڑی جو ہے کہ عزت افزائی نہیں سمجھی جاتی کہ جب آپ کو سندھی اجرک جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے ہماری، جب آپ کو سندھی کیپ پہنائی جاتی ہے، تو انہوں نے تو اس کا بھی کہہ دیا جی آپ نے تو اس کی بھی توہین کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بڑا ظلم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی وہ بھی جو ہے نا وہ بظاہر تو وہ تحفظ آئین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ادروائز وہ بھی اس اسٹریٹ موومنٹ کی کیمپین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ محمود خان اچکزئی نے پنجاب میں جب وہ موجود تھے یا ہیں تو انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، ان کے لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بنسبت اگر آپ ویسے بھی دیکھیں پنجاب میں گرفتاریاں زیادہ ہوئی ہیں بنسبت سندھ کے، بنسبت بلوچستان کے اور دیگر صوبوں کے، تو یہ دیکھیں بڑا ایک الارمنگ ہے۔ اب آپ نے جو ہے نا وہ سہیل افریدی، بے شک وہ CM KP کے ہیں، ادروائز اگر ان کا سیاسی قد دیکھیں تو وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، وہ کوئی ایون کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے آپ علیم گنڈا پور سے اور ان کی دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے، تو آپ نے اتنا بڑا سہیل افریدی کا قد بناتے جا رہے ہیں خود سے ہی، سندھ بھی اور پنجاب بھی، کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب CM KP کا جو جواب ہے اور ان کی تقاریر کا جو جواب ہے وہ کم از کم مجھے جو لگتا ہے وہ CM پنجاب کو دینا پڑے گا، اور ایگزیکٹلی، اور CM سندھ کو اب ان کے حوالے سے بات شروع کرنا پڑے گی، جو کہ دونوں نہیں کر رہے، اوائڈ کر رہے ہیں۔ ان کی انفارمیشن منسٹریز بات کرتی ہیں، دوسرے منسٹرز بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کا لیول نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب لیول جو ہے نا وہ یہ بننا شروع ہو گیا کہ CM to CM جو ہے نا اس وقت سیاست وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ جناب علی صورتحال ہے۔ البتہ میری نظر میں پنجاب کی نسبت سندھ کا جو ٹور ہے CM KP کا وہ زیادہ سکسیسفل رہا، زیادہ انہوں نے وہاں پہ ہلا گلا، ہاں انہوں نے رونق لگائی بھائی پوری، وہاں پہ انہوں نے لوگ نکلے بھی اور جھنڈے لے کے نکلے، اور ود ان آورز جو ہے وہاں پہ پورا ان کو بالکل ایک آگاہی مہم بھی ان کی ہو گئی، اور لوگ وہ جو وینیو تھا وہاں پہ تو میرا نہیں خیال کہ جگہ تھی لوگوں کی۔ اور جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب جلسہ کراچی میں ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تھریٹ بن سکتا ہے یا ایک اٹس اے پش اور ایک سگنل ہے کہ پنجاب میں اگر ہوا تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہو سکتا ہے اور چانسز ہیں پریشر آئے موبلائز کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں 8 فروری کال ہے ان کی، ملک گیر جو ہے وہ انہوں نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، دیکھ لیں، اور وہ اس طرح کے اس سے پہلے اگر ایونٹ کنزیکٹیو ہوتے ہیں تو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ نکلا جا سکتا ہے موٹیویشن مل تو جائے گی، وہ لوگ تو پھر 8 فروری کو نکلیں گے بھی۔ اچھا یہاں بھی لوگ، میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے مطابق تھوڑے ہوں گے، لیکن وہ جو نکلے تھے وہ آپ کو گرفتار کرنے پڑے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، درجنوں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اس دن کہ جی یہ ادھر باغ جناح کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، یا یہ جو نعرے بازی کر رہے تھے۔ لیکن سر اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی کیوس یا کوئی کیوٹک سچویشن تو نہیں نا؟ اگر آپ لوگ تو فور ایگزامپل کسی، اگر ایک میں مثال دیتا ہوں، اگر لاہور میں مال روڈ پہ دفعہ 144 ہے کہ وہاں پہ جلوس ریلیوں کی اجازت نہیں ہے، پورا شہر پڑا ہے نا، تو آپ کہیں اور کر سکتے ہیں، تو اگر اس روڈ کے اوپر کوئی چڑھتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی ریلی میں کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کے ایکٹیویٹی میں اگر کوئی شامل ہے تو اسے اریسٹ ہی کیا جائے گا۔ وہ تو چلے وائلیشن آ گئی نا، لیکن اگر کوئی اسموتھلی ایک انجوائے کر رہا ہے یا پارٹ بنتا ہے اس جلسے کا تو اس کو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گو ہیڈ ملنا چاہیے۔ وہ تو ہر عوام کی ایک پرسنل چوائس ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔